مشرک اور کافر کہیں گے مومن حضرات جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، خوشی خوشی انجوائے کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو رسیوں میں باندھ کر کے، زنجیروں میں باندھ کر کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. اس موقع پر دیکھیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے. یہ آرزو قوم ہے نبیوں کا انکار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کا ایک وقت لکھ دیا ہے. اب وہ نبیوں کے انکار کرنے والے جتنے بھی نبی کو گالی دے، جتنا بھی برا بولے، عذاب کی جتنے بھی جلدی کرے، وہ وقت آنے تک اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں. وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ بھی پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، ہلاک و برباد کر دی جاتی. دنیا میں انسان میں کافر بھی جیتا ہے اور مسلمان بھی جیتا ہے. جینے میں آزاد ہے سب، کیسے بھی آپ جی سکتے، گناہ کرتے ہوئے جیو، نیکیاں کرتے ہوئے جیو، کیسے بھی جیو. موت کے وقت آپ کا معاملہ کیسے ہوگا؟ نیک کام کرنے والے کا معاملہ نیکی کے حساب سے ہوگا. برا کام کرنے والا دنیا میں کتنا بھی اچھا جیے، لیکن اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ برائی کرنے والے کے ساتھ جو معاملہ اللہ نے طے کر دیا ہے موت کے وقت، وہی ہوگا. تھوڑی باتیں بھی میرے رسول قرآن میں گھڑ لیتے، اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیتے، تو اللہ نے بیان فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، سیدھے ہاتھ سے رسول کو ہم پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور شہرت کو کاٹ دیتے، ہم ہمارے رسول کی شہرت کو کاٹ دیتے. معلوم ہوا کہ رسول امانت کے ساتھ امت تک پہنچا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا نہیں، ان کے شہرت کو کاٹا نہیں. اگر رسول منمانی چلاتے قرآن کو بیان کرنے میں، جس طرح کفار مکہ کہتے تھے جادو ہے یا کہ کوئی پڑھاتا ہے، سن کر کے محمد آ کر کے بولتا ہے بول کے بولتے تھے، تو اگر رسول ویسا کرتے تو اللہ ان کو پکڑتے اور شہرت کو کاٹ دیتے، رسول وہیں پہ مر جاتے. ہم نے دیکھا کہ رسول مرے نہیں، فطری موت مرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا. اتنی نعمتیں ہیں، شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ ساری عمر گزر جائے گی، اللہ کی نعمتیں باقی رہے گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں گننا شمار کرنا لگو گے تو تم گن ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں، انگنت نعمتیں. ایک نعمت کا بھی اگر ہم بدلہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہے، ساری زندگی عبادت کرنے لگ جائے، ایک نعمت کا بھی بدلہ ہم نہیں دے سکتے. یہ سب نعمتیں اللہ نے کیوں دی؟ اس لیے دی کہ یہ سب نعمتیں انسان لے اللہ کا فرما بردار بن کر کے رہے. فرما بردار بننے کے لیے نعمتیں دیا. سب نعمتیں کھا کر اگر نافرمانی کرتا ہے، جس پلیٹ میں کھاتا ہے اسی پلیٹ میں سوراخ کرتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. کتنے لوگ آ جائیں ان کو صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ بولتے ہیں کہ بھائی اب یہ بات ہم قرآن حدیث پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو گھر، معاشرہ اور کاروبار، یہ سب کے اندر اثر پڑے گا، سب کے اندر اثر پڑے گا. تو کیا کرتے ہیں ہلکے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. حالات سے سمجھوتا کر لیے، چلو آخرت میں خسارہ اٹھائے دیکھ لیا جائے گا. اب یہ گھر بار کی مصیبت، کاروبار کی مصیبت، یہ سب کون پڑتا ہے؟ حالات سے سمجھوتا کر لیے. اللہ نے بیان فرمایا نیت اگر صحیح ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے آئے ہو، لوگوں کا مت دیکھو، اللہ تعالیٰ نعم البدل دنیا میں بھی تم کو دے گا. جیسے تم پہلے تھے اس سے بھی اچھے تم بنا دیے جاؤ گے. اگر تم صحیح راستہ قبول کر لو گے تو جس چیز کا تمہیں ڈر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز تمہیں دے گا اگر صحیح بات پر عمل کرو گے. حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا میرے بھائیو. قرآن حدیث سے سمجھوتا کیجئے، قرآن حدیث پر عمل کیجئے. حالات سے سمجھوتا نہ کوئی ہمارے خبر میں آ سکتا ہے اور نہ کوئی ہمارے جواب دینے کے لیے ہمارے بازو میں آ کے کھڑے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اکیلے اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب ہم کو دینا ہے. آدمیوں کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، کاروبار کو دیکھ کے انسان اگر حق سے دور ہو جائے تو سب سے بڑا بدبخت انسان ہے دنیا کا. ایسا کبھی انسان کرتا کہ ایک نوکر کو مالک اپنا پورے کا پورا سامان دے کے اپنے بازو میں کھڑا کرنے کی طاقت ہے؟ جب تم ایک انسان ہو، بہت سارے کمیاں ہیں، یہ وہ نوکر بھی انسان ہے، لیکن اپنے انسان کو، اپنے جیسے بھائی کو تم اپنی پراپرٹی یا اپنا مال دے کر کے اپنے برابر نہیں کر سکتے، تو تم ایک مخلوق کو اللہ خالق کے برابر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اور یہ کیسے تم نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو شریک بنا لیا ہے، پارٹنر بنا لیا ہے؟ پارٹنر کا مطلب کیا ہو؟ برابر 50-50 جتنا ہے. یہ تو ہم دونوں پارٹنر ہے، تو جو بھی آیا آدھا آدھا، یہ پارٹنر ہے. تو تم نے ایک مخلوق کو خالق کے برابر کر دی. کوئی ہمیں پکڑ لے اور کفر اختیار کرنے پر مجبور کرے، دل کے اندر تو ایمان ہے لیکن اوپر سے کفر کا کلمہ اگر ہم بولتے ہیں تو جائز ہے، اس کے اندر انسان کافر نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا گیا. تو ان کے بیٹے عمار کو پکڑ کر کے محمد کا انکار کرو بولے، تو انہوں نے محمد کا انکار کر دیا، محمد رسول نہیں ہے بول کے بول دی. لیکن دوڑے نبی کے پاس آئے، آ کر کے یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. تو آیت کریمہ نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے اللہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کا، لیکن اس کا دل مطمئن ہے، اس کو مجبور کیا گیا یہ کام کرنے پر، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کو کوئی حرج نہیں ہے،
اس کے لیے کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے بھی کچھ سوال کرتا ہے تو قرآن مجید سے اس کا جواب دو، اچھے انداز میں اس کا جواب دو. یہی کردار ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے. سامنے والا برا ہے برا ہے برا ہے بولنے کے بجائے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے، ایسا بولنا چاہیے. اسی میں یہ دعوت بہت بہت کارگر ہے. انسان قرآن ہمارے پاس جو ہے نا 24 کریکٹرز ہونا ہے کہ یہ کہیں بھی جاؤ چلتا. قرآن حدیث کی دعوت کہیں بھی چلے گی، کہیں بھی جائیے آپ چلے گا، بس کام کرنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ موعظت کے ساتھ لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے. سب سے پیور چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے. سب سے پیور چیز قرآن اور صحیح حدیث ہمارے پاس ہے. کہیں بھی جائیں گے آپ اصلاحی موضوعات لے اور اصلاح کی طرف لوگوں کو بلائے. آٹومیٹکلی خراب کیا ہے وہ خود معلوم کر لے گا، نکل کے آ جائے گا. یہ آج حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی ضرورت ہے. اور ربما 14واں پارہ، اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی. اس کے اندر جو بات ہے وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید دیتے دیتے ایک مدت گزار دیے اور سننے والے جو لوگ ہیں مسلسل ہٹ دھرمی بتاتے رہے، حد ہو گئی. جتنا رسول بولتے تھے اتنا یہ ہٹ دھرمی پہ آ جاتے تھے، نظرہ چرا لیتے تھے، دور ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الگ الگ طریقے سے نبی کو پریشان کرتے تھے. یہ ذہنی طور پر پریشانی بولتے ہیں اس کو، ذہنی طور پر پریشانی، یعنی دل سے معلوم ہوتا کہ یہ نفرت کر رہا ہے تو نفرت کرنے کے لیے دل سے بتاتا. کیسے نفرت کرتا ہے؟ آنکھوں کو چرا لیتا اور پیچھے منہ سکیڑ لیتا، بسور لیتا. ایسا یہ سب کیا ہے؟ دل کے اندر نفرت کی علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں. ایسا یہ رسول کو کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی کوفت ہوتی تھی، ان کا کچھ کھا رہا ہوں میں، ان کے پاس کچھ مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس میرا اجر ہے، میں صحیح بات ان کو بتا رہا ہوں، جہنم سے ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جنت کی طرف ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ کیوں نہیں مانتے میری بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بہت دلی کوفت ہوتی تھی. اللہ نے تسلی دی، فرمایا اے نبی ایک وقت آئے گا یہ کافر اور یہ مشرک اپنے انجام کو دیکھیں گے، اپنے اینڈنگ کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کے افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر ہم مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. یہ وقت آئے گا، آپ تسلی رکھیے، صبر کیجئے. کہاں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ مشرک اور کافر کہیں گے مومن حضرات جنت میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، خوشی خوشی انجوائے کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو رسیوں میں باندھ کر کے زنجیروں میں باندھ کر کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. اس موقع پر دیکھیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، یہ آرزو کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اسی اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے تو رسول کی خلاف کر رہے ہیں، رسول کو پریشان کر رہے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کر رہے ہیں اور جسمانی طور پر پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. لیکن یہ آخر میں اس طرح کی آرزو کریں گے. اللہ نے کہا ان کو کھانے پینے میں اور دنیا کے اندر انجوائے کرنے میں چھوڑ دیجئے، موت جب آئے گی تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ایام کتنی غفلت میں کٹے اور کتنی سستی میں ان کے ایام کٹے. موت جب آئے گی تو ان کو معلوم ہو جائے گا اللہ نے ان پر کیا فرض کیا، فرض کو چھوڑ کے کیا کیا چیزوں میں انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو گزارا، ان کو معلوم ہو جائے گا. آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یہ بات اللہ نے 14ویں پارے میں شروع میں بتلائی. اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. کسی کے کچھ بولنے کی وجہ سے، کسی کے کچھ سمجھ لینے کی وجہ سے اللہ کا نظام چینج نہیں ہوتا، اللہ کا سسٹم چینج نہیں ہوتا. ایک قوم ہے نبیوں کا انکار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کا ایک وقت لکھ دیا ہے. اب وہ نبیوں کے انکار کرنے والے جتنے بھی نبی کو گالی دے، جتنا بھی برا بولے، عذاب کی جتنے بھی جلدی کرے، وہ وقت آنے تک اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں. وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ بھی پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی، ہلاک و برباد کر دی جاتے ہیں. کہا وما اہلکنا من قریۃ، جتنے قریوں کو ہم نے برباد کیا، الا ولہا کتاب معلوم، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقررہ ہم نے دیا تھا. ما تسبق من امۃ اجلها وما یستاخرون، کسی بھی امت کو اس کی بربادی اور تباہی کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ اللہ کا اصول ہے. قوم نافرمانی کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک متعین وقت رکھ دیتے ہیں، وہ اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے. متعین وقت رکھ دیتے ہیں، کتنے بھی اونچائیاں کرو، لمبائیاں کرو اور رسول کو گالیاں دو، پریشان کرو، وہ وقت تک تو وہاں پر ان کو مہلت دی جاتی ہے، آزادی دی جاتی ہے. لیکن جب وقت آتا ہے تو ان کی رسی کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں 14ویں پارے میں قرآن مجید کے مکمل حفاظت کرنے کی ذمہ داری لینے کا تذکرہ فرمایا. کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں. 3 طرح سے قرآن پاک کی اللہ نے حفاظت کی. پہلا، اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل محفوظ طریقے سے قرآن آیا. شیطان، جن یا دوسرے کوئی بھی فرشتہ اس کے اندر مداخلت نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین لے کے آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارتے تھے.
درمیان میں پورے منظم طریقے سے آیا. دوسرا مرحلہ رسول اللہ نے امت کو بڑی امانت کے ساتھ محفوظ طریقے سے دیا. ذرا برابر بھی رسول اپنی خواہش سے قرآن پاک کے اندر کچھ ملاوٹ نہیں کیے. اللہ نے کہا وَلَوْ تَخَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, تھوڑی باتیں بھی میرے رسول قرآن میں گھڑ لیتے, اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیتے, تو اللہ نے بیان فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, سیدھے ہاتھ سے رسول کو ہم پکڑتے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور شہرک کو کاٹ دیتے, ہم ہمارے رسول کی شہرک کو کاٹ دیتے. معلوم ہوا کہ رسول امانت کے ساتھ امت تک پہنچا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا نہیں, ان کے شہرک کو کاٹا نہیں. اگر رسول منمانی چلاتے قرآن کو بیان کرنے میں, جس طرح کفار مکہ کہتے تھے جادو ہے یا کہ کوئی پڑھاتا ہے, سن کر کے محمد آ کر کے بولتا ہے بول کے بولتے تھے, تو اگر رسول ویسا کرتے تو اللہ ان کو پکڑتے اور شہرک کو کاٹ دیتے, رسول وہیں پہ مر جاتے. ہم نے دیکھا کہ رسول مرے نہیں, فطری موت مرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا. اور تیسرا مرحلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا. یہ تیسرا مرحلہ ہے قرآن کی حفاظت کا. پہلی جو آسمانی کتابیں تھیں, نبیوں کے جانے کے بعد علماء لوگ اس کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے, حلال و حرام اپنے طرف سے بڑھا لیتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت فرمائی. آج جو قرآن ہے نزول کے وقت جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہے, اور قیامت تک یہ قرآن ویسے ہی رہے گا. تاریخ گواہ ہے, نزول جس وقت نازل ہو رہا تھا, اتر رہا تھا قرآن, جیسا اترا آج بھی ویسے ہی اسی شکل میں ہے, اور قیامت تک اسی شکل میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے. اب دیکھو لوگ اسے چھوڑ کر کے کون سی کتابوں کو پڑھتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے. صحابہ اکرام نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا, ہدایت کا قرآن سے ہدایت پائی. آج دوسری کتابوں سے ہم کو کیا ہدایت ملے گی؟ قرآن کو اگر چھوڑتا ہے تو گمراہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, کہ حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے جو انسان اس میں حق کو تلاش کرے. اور یہ کہا کہ یہ قرآن مجید جو اتنی بہترین انداز میں ہم نے اتارا, حفاظت کیا, دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. اگر کوئی استاد محترم نے کل قرآن مجید کیا ہے, قرآن مجید کی فضیلت پر جو باتیں بتائی, کتنی اہم اور بہترین باتیں تھیں. آپ دیکھیں کہ قرآن اگر پڑھنے والا ہے, پڑھانے والا ہے, قرآن پر عمل کرنے والا کوئی آدمی ہے, اس کو قرآن کا وافر مقدار حصہ ملا ہے, تلاوت کرتا ہے, قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے وہ. اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دیا اور قرآن کریم دیا. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ, دنیا کے اندر مال و دولت یا الگ الگ نعمتیں ہم نے دوسروں کو جو دی ہیں, یہ نعمت پانے والا ان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے, کیونکہ سب سے بڑی نعمت اس کو ملی ہے, اس نعمت کو لے کر کے وہ خوش ہو جائے. دنیا کی جو نعمتیں, روپیہ پیسہ پراپرٹی, لوگ مر رہے ہیں اس کے لیے, اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے. سب سے بڑی دولت قرآن کی دولت ہے جو رب العالمین نے بیان فرمایا. سب سے بڑی دولت ہے, اللہ بول رہے, انسان ہے, اللہ بول رہے, سب سے بڑی دولت ہے قرآن کی نعمت. اگر انسان قرآن پر عمل کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے, اس کے راستے میں محنت کر رہا ہے, دنیا کا سب سے بہترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مالدار انسان ہے وہ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ خالق ہے, اس کے دلائل اللہ ذکر فرمائے. کیسے فرمایا کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کرتا ہے ساری چیزوں کی. خلق السماوات والارض بالحق, زمین اور آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا. اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا, خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کہ ایک نطفے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. پھر مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا کرنے کا تذکرہ اللہ نے اس بارے میں کیا. اور انسانوں کے لیے خوراک, انسانوں کی رزق کا جو انتظام ہے, غلہ, پھل پھلالی, یہ سب کا انتظام اللہ نے پیدا فرمایا. دن رات, سورج چاند ستاروں کو اللہ نے پیدا فرمایا. سمندر اور ہزارہ قسم کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے, ہم کو معلوم بھی نہیں ہے ایسی کتنی مخلوقات ہے. ان سارے مخلوقات کا خالق ایک رب العالمین ہے, ایک پروردگار ہے. اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ان سب کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتیں ہم پر کتنی ہیں, بتایا کہ دودھ اور شہد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے انسان کے لیے. بیوی, بچے, پوتے, نواسے, یہ اللہ کی نعمت ہے. گھر اور انسان کو گھر کے اندر جو سکون ملتا ہے, یہ سکون یہ اللہ کی نعمت ہے. اور یہ کہا کہ اتنی نعمتیں ہیں, شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ ساری عمر گزر جائے گی, اللہ کی نعمتیں باقی رہے گی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اللہ کی نعمتیں گننا شمار کرنا لگو گے تو تم گن ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں, انگنت نعمتیں. ایک نعمت کا بھی اگر ہم بدلہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہے, ساری زندگی عبادت کرنے لگ جائے,
ایک نعمت کا بھی بدلہ ہم نہیں دے سکتے. میرے بھائیو ایسی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے. یہ سب نعمتیں اللہ نے کیوں دی؟ اس لیے دی کہ یہ سب نعمتیں انسان لے اللہ کا فرما بردار بن کر کے رہے. فرما بردار بننے کے لیے نعمتیں دیا. سب نعمتیں کھا کر اگر نافرمانی کرتا ہے، جس پلیٹ میں کھاتا ہے اسی پلیٹ میں سوراخ کرتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر آخر میں قوم سبا کی مثال بیان فرمائی. بڑی خوشحال قوم تھی لیکن اللہ کی ناشکری کی. اللہ نے کیسے انعامات دیے ان کو. ایک اتنے زیادہ اس باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹٹا لے کر کے اوپر رکھ کر کے صرف یہ راستے سے گلی سے گزر کر کے واپس آتا تو پھل پھلاوی سے وہ ٹٹا بھر جاتا تھا. اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ اللہ کی نعمتوں کو لے کر کے ناشکری کی، شرک کیا، کفر کیا. اللہ تعالیٰ نے بھوک میں مبتلا کر دیا ان کو. بھوک کا عذاب دے دیا، قحط سالی کا عذاب دے دیا، خوف کا عذاب دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے. نعمتیں جو ملتی ہے فرما بردار بن کر کے رہنے کے واسطے، نافرمان بننے کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا دنیا میں انسان میں کافر بھی جیتا ہے اور مسلمان بھی جیتا ہے. جینے میں آزاد ہے سب. کیسے بھی آپ جی سکتے، گناہ کرتے ہوئے جیو، نیکیاں کرتے ہوئے جیو، کیسے بھی جیو. موت کے وقت آپ کا معاملہ کیسے ہوگا؟ نیک کام کرنے والے کا معاملہ نیکی کے حساب سے ہوگا. برا کام کرنے والا دنیا میں کتنا بھی اچھا جیے، لیکن اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ برائی کرنے والے کے ساتھ جو معاملہ اللہ نے طے کر دیا ہے موت کے وقت. برا آدمی کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو برا آدمی بولتا ہے کہ میں نے اچھے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ علیم بما کانوا تعملون. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے تھے. آؤ، بڑے خطرناک طریقے سے ان کو گھسیٹ کر کے لے جایا جاتا ہے، جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. لیکن مومن آدمی کو جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ادب سے اس کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، چلو اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، سلامتی کے ساتھ چلو. پھر اس کے بعد جنت کے اندر داخل ہونے کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں. دنیا میں رہیے، آزاد ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یاد رکھو موت کے وقت ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر انسان نیک ہے تو نیکی کا معاملہ نیکی کے ساتھ جانے کا وہ الگ ہے، اور برا ہے کتنا بھی اپنے آپ کو دنیا میں اچھا بول رہا ہے، برا ہے وہ تو برائی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف کھینچ کر کے لے جایا جائے گا. اس کے بعد یہ کہا کہ چند لوگ تھے، اسلام سمجھ میں آ گیا لیکن حالات ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ ان کو اسلام کے اوپر عمل کریں. کتنے لوگ آج ہیں ان کو صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن وہ بولتے ہیں کہ اب یہ بات ہم قرآن حدیث پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو گھر، معاشرہ اور کاروبار یہ سب کے اندر اثر پڑے گا. تو کیا کرتے ہیں ہلکے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. حالات سے سمجھوتا کر لیے، چلو آخرت میں خسارہ اٹھائے دیکھنا جائے گا، اب یہ گھر بار کی مصیبت، کاروبار کی مصیبت، یہ سب کون پڑتا ہے؟ حالات سے سمجھوتا کر لیے. اللہ نے بیان فرمایا نیت اگر صحیح ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے آئے ہو، لوگوں کا مت دیکھو. اللہ تعالیٰ نعم البدل دنیا میں بھی تم کو دے گا. جیسے تم پہلے تھے اس سے بھی اچھے تم بنا دیے جاؤ گے. اگر تم صحیح راستہ قبول کر لو گے تو جس چیز کا تمہیں ڈر ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر چیز تمہیں دے گا اگر صحیح بات پر عمل کرو گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. ہجرت کیے، ایمان لا کر کے، بہت زیادہ ظلم ان پر کیا گیا لیکن اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بہترین زندگی ہم ان کو دیں گے، دنیا کے اندر نعم البدل دیں گے، اچھا ٹھکانہ دیں گے. وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت تو بہت بڑی ہے ان کے لیے، کاش یہ غلط راستے پر چلنے والے لوگ جان لیتے. آخرت تو بہت بہتر ہے، دنیا میں بھی نعم البدل انسان کو ملتا ہے. حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا میرے بھائیو. قرآن حدیث سے سمجھوتا کیجئے، قرآن حدیث پر عمل کیجئے. حالات سے سمجھوتا نہ کوئی ہمارے خبر میں آ سکتا ہے اور نہ کوئی ہمارے جواب دینے کے لیے ہمارے بازو میں آ کے کھڑے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اکیلے اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب ہم کو دینا ہے. آدمیوں کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، کاروبار کو دیکھ کے انسان اگر حق سے دور ہو جائے تو سب سے بڑا بدبخت انسان ہے دنیا کے اندر وہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی کہ تم ہے، تمہارے مالک تمہارے نوکر ہیں. کیا کبھی تم ایسا کر سکتے ہو کہ تمہارے نوکر کو تمہارا سب مال دے کر اپنے نوکر کو اپنے بازو میں کھڑانے کی طاقت ہے تمہارے پاس؟ ایسا کبھی انسان کرتا کہ ایک نوکر کو مالک اپنا پورے کا پورا سامان دے کے اپنے بازو میں کھڑا کرنے کی طاقت ہے؟ جب تم ایک انسان ہو، بہت سارے کمیاں ہیں، وہ نوکر بھی انسان ہے،
لیکن اپنے انسان کو, اپنے جیسے بھائی کو تم اپنے پراپرٹی یا اپنا مال دے کر کے اپنے برابر نہیں کر سکتے, تو تم ایک مخلوق کو اللہ خالق کے برابر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اور یہ کیسے تم نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کسی کو شریک بنا لیا ہے, پارٹنر بنا لیا ہے. پارٹنر کا مطلب کیا ہو؟ برابر برابر, 50-50 جتنا ہے. یہ تو ہم دونوں پارٹنر ہے, تو جو بھی آیا آدھا آدھا, یہ پارٹنر ہے. تو تم نے ایک مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا. یہ مشرکین مکہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے اور اسی طرح اولیاء کو مانتے تھے, نیک بزرگ لوگوں کی قدر کرتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ کے ریکمینڈ کریں گے, اللہ کے شریک ہیں یہ. تو اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے نوکروں کو تم اپنی جگہ پہ نہیں بٹھا سکتے, تو یہ خالق کے تعلق سے تم کیسے گمان کرو گے کہ مخلوق میں سے ایک معمولی مخلوق کو برابر کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کتنا بڑا ظلم ہے یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بتلایا کہ عدل احسان کے ساتھ زندگی گزارنا اور خرابت مندوں کو اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ دینا, یہ اسلامی تعلیمات ہے. اور بے حیائی سے روکنا رکنا, اور برائی سے روکنا رکنا, اور دین میں سرکشی نہیں کرنا, حد سے تجاوز نہیں کرنا, جواب نہیں دینا. اب نافرمان بچہ کیا ہے, باپ مارتا ہے, تمہیں گونجی مجھے مارنے والے, یہ سرکشی بولتے ہیں اس کو. ایسا اللہ تعالیٰ کے حکم آیا تو انسان کی بھلائی کس میں ہے؟ سر جھکانے میں بھلائی ہے. سر جھکانا ہے نشہ اسلام کا, رتبہ سب سے بڑا ہے اس کام کا, سر جھکانا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے اپوزٹ میں ہم کھڑے ہوں گے تو یہ سرکشی ہے, بہت بڑی سزا اس کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ کہا کہ اگر کوئی ہمیں پکڑ لے اور کفر اختیار کرنے پر مجبور کرے, دل کے اندر تو ایمان ہے لیکن اوپر سے کفر کا کلمہ اگر ہم بولتے ہیں تو جائز ہے, اس کے اندر انسان کافر نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا گیا. تو ان کے بیٹے عمار کو پکڑ کر کے محمد کا انکار کرو بولے, تو انہوں نے محمد کا انکار کر دیا, محمد رسول نہیں ہے بول دی. لیکن دوڑے نبی کے پاس آئے, آ کر کے یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. آیت کریمہ نازل ہوئی, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کوئی آدمی کفر کرتا ہے اللہ پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کا, لیکن اس کا دل مطمئن ہے, اس کو مجبور کیا گیا یہ کام کرنے پر, تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کو کوئی حرج نہیں ہے, اس کے لیے کوئی حرج نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. مشرکین مکہ, کفار مکہ, اے نبی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ایسے موقع پر آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, کہ حکمت کے ساتھ, بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ, قرآن مجید ہی سے اس کا جواب دو. کوئی بھی کچھ سوال کرتا ہے تو قرآن مجید سے اس کا جواب دو, اچھے انداز میں اس کا جواب دو. یہی کردار ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے. سامنے والا برا ہے بولنے کے بجائے یہ اچھا ہے, ایسا بولنا چاہیے. اسی میں یہ دعوت بہت کارگر ہے. انسان قرآن ہمارے پاس جو ہے نا 24 کیریکٹرز ہونا ہے کہ یہ کہیں بھی جاؤ چلتا. قرآن حدیث کی دعوت کہیں بھی چلے گی, کہیں بھی جائیے آپ چلے گا, بس کام کرنے کی ضرورت ہے, حکمت کے ساتھ, موعظت کے ساتھ لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہے. سب سے پیور چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, اللہ کے فضل سے سب سے پیور چیز قرآن اور صحیح حدیث ہمارے پاس ہے. کہیں بھی جائیں گے آپ, اصلاحی موضوعات لے اور اصلاح کی طرف لوگوں کو بلائے, آٹومیٹکلی خراب کیا ہے وہ خود معلوم کر لے گا, نکل کے آ جائے گا. یہ آج حکمت کے ساتھ دعوت دینے کی ضرورت ہے, اور بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بتلائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا فانی میں زندہ رکھے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو, چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے, اور اس کے بدلے میں دنیا جہاں کی نعمتیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.